بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو دینار سے۔ اس کا چہرہ گرد سے اٹا پڑا تھا، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند تھے، بھوک اور بدحالی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے بینک کی دہلیز پر سوتے ہوئے دیکھا۔ سورج کی کرنیں قریب تر ہوتے ہوتے اس کے سینے تک جا پہنچی تھیں، لیکن ان کی گرمی ابھی اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید بھوک کے مارے وہ رات بھر نہیں سو سکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس فقیر کے اور دولت کے خزانے کے بیچ صرف چند گز کی دوری ہے۔ بخدا ہم تضادات کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ میں نے جیب میں حرکت محسوس کی، ہاتھ ڈالا تو گرم اور متحرک سی چیز ہاتھ آ گئی۔ میں نے نکال کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو دینار ہے۔ میں نے کہا، میری جیب میں تمہیں کیا پریشانی تھی جو نکلنے کے لیے یوں بے چین تھے؟ دینار نے کہا، یہی کہ ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے علاوہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مجھے خرچ کیا جائے۔ میں نے کہا، لیکن ابھی یہ تو بتاؤ کہ تم میرے پاس کس طرح پہنچے؟ دینار نے کہا، میری کہانی بہت لمبی ہے۔ میں بہت سے ہاتھوں میں گھومتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے میرے بدلے شراب خریدی، دوسرے نے مجھے دے کر گندے فلمی کیسٹ خریدے، تیسرے نے چوتھے کو رشوت میں پیش کیا۔ اس نے تم سے ایک سامان خریدا اور میں تمہاری جیب میں آ گیا۔ وہ سب دولت کے پجاری تھے، البتہ ابھی تمہارے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ دولت کے پجاری تھے؟ دینار نے کہا کہ ان کا میرے ساتھ سلوک اس پر گواہ ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری نے کہا تھا، ہر قوم کا ایک بت ہوتا تھا جسے وہ لوگ پوچھتے تھے، اس قوم کا بت درہم و دینار ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے مجھے بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کیا تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ میں نے کہا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دینار نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ میں نے کہا، تم تو بہت خطرناک چیز ہو۔ دینار نے کہا، ان کا حال دیکھو جن کے پاس میں پہلے تھا، وہ برائیاں بوتے تھے اور نیکی کے پھلوں کی امید رکھتے تھے۔ کیا ببول کے درخت سے انگور بھی ملا کرتے ہیں؟ ان کے راستے سے ہوشیار رہو۔ یہ بیچارہ بھوک کا مارا فقیر تمہارے سامنے ہے، مجھے اس کے حوالے کر دو، میں قیامت کے روز تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تم اپنے اندر سفیان ابن عیینہ جیسا احساس پیدا کرو۔ میں نے کہا، ابن عیینہ کون تھے اور ان کا احساس کیسا تھا؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ دینار نے کہا، وہ عظیم تابعی تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے۔ ایک بار اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک سائل ملا۔ اس دن ان کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ رونے لگے۔ شاگرد نے کہا، استاد محترم، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کسی آدمی کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اس سے بھلائی کی توقع کی جائے اور وہ توقع پوری نہ ہو سکے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا لطیف احساس ہے۔ دینار نے کہا، یہ احساس پیدا کرو اور اپنی جوانی کے ان سنہرے اوقات کی قدر کرو تاکہ اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو۔ میں نے کہا، تو کیا بھلائی کے کاموں پر بڑھاپے اور جوانی کا فرق ابھی اثر انداز ہوتا ہے؟ دینار نے کہا، ہاں۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ صدقہ جو تم تندرستی کی حالت میں دو، دل میں مال کی محبت ہو اور فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ علامہ بطال اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، چونکہ صحت ہوئی ہے تو مال سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس وقت صدقہ کرنا سچی نیت کی علامت اور زیادہ ثواب کا باعث قرار پایا۔ اس کے برخلاف ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اسے صاف نظر آتا ہے کہ اس کا مال اب دوسرے کی جھولی میں جانے والا ہے۔ دینار نے کہا، یقیناً میں فتنہ ہوں
عام لوگوں کی بات چھوڑو، کتنے عالم، زاہد اور دین کے داعی ہیں جو میرے جال میں پھنس گئے۔ تم بہت سارے لوگوں سے ملو گے جن کا لباس دین دارانہ اور جن کا دسترخوان زاہدانہ نظر آئے گا، لیکن وہ دینار کی چمک اور درہم کی کھنک برداشت نہیں کر پاتے۔ میں نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، خدا مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے اور قناعت کی دولت نصیب کرے۔ پھر میں آہستہ سے فقیر کے قریب جا بیٹھا، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا، ڈرو مت، میں بھلا آدمی ہوں، یہ دینار لو اور اپنی مصیبتوں سے مقابلہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے دینار لینے سے انکار کر دیا، بولا، میں بھکاری نہیں ہوں۔ میں نے کہا، تم بھکاری تو نہیں ہو، لیکن ضرورت مند تو ہو۔ میرے اصرار پر اس نے وہ دینار لے لیا۔ بقیہ آئندہ۔